تذکرہ نہ ہو، چونکہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کی بیوی ہیں، تو قرآن ان کے نام پر آیت سورہ مبارکہ اتر آئی ہے، پوری تفصیلات وہاں جو اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو باقی فرمائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ان کی آل اولاد کو بھی نیک راستے پر چلنے والا بنائے۔ مولانا کے بڑے مرید لوگ ہیں، ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی۔ ہمارے مجیب بھائی آئے ہوئے ہیں پرور کے، اور یہ حضرات تو ان کے گرویدہ ہیں، اور مولانا کا تعلق یہ ہے کہ اگر چائے گھر پہ پی لیا تو حقہ آ کر کے پرور میں پیتے ہیں، اور اتنا گہرا تعلق الحمدللہ۔ علمی جو صلاحیت ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی، ہر لائن سے صلاحیت ہے۔ یہ علماء دین اسی کا نام ہے، قرآن و حدیث کو صحیح سمجھانے والے قیامت تک رہیں گے۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ مولانا بھی اسی در سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو مبلغ اسلام بنا رکھا ہے۔ کوئی سوچتا ہے جب آدمی پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قسمت پہ لکھتے ہیں وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے تو آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ وہی 9 دن گزر چکا ہے، کل آخری دن ہے۔ کل کے اہم مقرر اور اصل مقرر اور آخری مقرر حضرت مولانا احمد شمیم صاحب، جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب، ناظم مدرسہ ریاض العلوم جونپور گرینی کے، حضرت ہمارے شیخ بھی ہیں۔ کل انشاءاللہ ان کا آخری بیان اور آخری دعا ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے آئے تاکہ آخری دعا میں شرکت ہو جائے۔ ہمارے مجیب بھائی آئے ہوئے، ان کے بڑے دوست تھے محمد صابر صاحب نیتا پرور کے، ان کا انتقال ابھی چند دنوں پہلے ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، وہ ڈاکٹر مسعود ہیں گبڑیا پر سردار، ان کے سالے بہت بیمار ہیں دلی میں، اور ایک صاحب اور ہیں صدیقی صاحب، ان کے بھی لوگ بیمار ہیں، پوری امت بیمار ہے۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مثمرہ نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، انعام کا، سہولت کا، یسر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار، خطا کار، سزاوار بندے ہیں۔ اے اللہ پر تیرے بندے ہیں اور تیرا نام لیتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیرے رسول کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو پروگرام ہے اسی لیے ہے۔ اے اللہ سارے نظام کو پیچھے کر کے اس نظام کو آگے کیا گیا ہے۔ اے مولا کریم اسے قبول فرما لیجئے، اے مولا کریم اسے قبول فرما لیجئے۔ اے مولا کریم زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو کرنے والا بنا کر، اور ہمارے بعد جو نسلیں اور جو ذمہ دار اس مدرسے کے ہوں، اللہ انہیں بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے سارے اراکین کو، سارے معاونین کو، محبین متعارفین کو، معلمین متعلمین کو، اللہ خادمین کو، سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس شہر و ضلع کو قبول فرما، اس صوبے اور ملک کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو قبول فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ تو نے ہوا چلائی ہے، اے اللہ اس ہوا میں پوری امت کو شامل و داخل فرما۔ اے اللہ اپنے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اے اللہ اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ صدیق اکبر کو جیسا پیدا فرما، فاروق اعظم جیسا پیدا فرما، حضرت عثمان ذی النورین و حضرت علی اور جیسا پیدا فرما، صلاح الدین جیسا پیدا فرما۔ اے اللہ سلطنت عثمانیہ کا قیام فرما۔ اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیاں آج جانوروں سے بدتر درجے میں زندگی گزار رہی ہیں، اے اللہ اسے حکمراں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، عورتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اے اللہ اسلام نے تو یہود و نصارہ، مشرک و کافروں کے سب کے بچوں کی و بچیوں کی حفاظت فرمائی تھی۔ اے اللہ اسلام جب دنیا میں چمک رہا تھا تو غیر مسلم یہود و نصارہ اپنی بچیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے، انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہماری بچی پر کوئی نگاہ غلط نہیں ڈال سکتا، کوئی ان کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آج پوری دنیا کے جتنے اے اللہ یہود و نصارہ ہیں، مشرک ہیں، اے اللہ
ہمارے ملک میں ہندوؤں کی جو تعداد ہے ان سب کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کا سامان فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کا سامان فرما۔ اے اللہ شہداء اسلام شہداء کربلا کے طفیل میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جنہوں نے دعاؤں کی لکھا ان کا پر ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ محمد صابر صاحب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، موجودہ کو ہدایت کی لازوال نعمت سے مالا مال فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، قوت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، مدارس کے و مکاتب کے و مساجد کے نظام کو مضبوط فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔